Hello guys, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Once again, for you, I bring a most horror national highway story on my own words. It's a fictional story. मेरा नाम मलाइका है। एक दिन मेरी फैमिली ने प्लान बनाया कि हम लोग केंझर लेक जाएंगे। केंझर लेक का रास्ता बहुत ही सुनसान नेशनल हाईवे से गुज़रता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने बहुत कुछ अफवाहें फैलाई थीं, लेकिन हम वहाँ जाने के लिए अभी भी बेताब थे। हम लोगों ने अपना सामान पैक किया, गाड़ी में बैठे और केंझर लेक के रास्ते से निकल पड़े। रात के 2 बज रहे थे और हम लोग केंझर लेक के रास्ते पे जाने के लिए नेशनल हाईवे ठट्टा की तरफ जा रहे थे। अभी हम रास्ते में ही थे कि मेरी बहन के पेट में दर्द हुआ एंड उसने बोला कि उसको भूख लग रही है। मेरे बाबा नियर पेट्रोल पंप पे एक शॉप में चिप्स एंड जूस लेने गए हम लोगों के लिए। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। रात के 2 बज रहे थे और आसपास कोई गाड़ी और कोई बंदा नहीं था। उस वक्त हम लोगों को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट हमें सोने नहीं दे रही थी। जब मेरे बाबा पेट्रोल पंप के शॉप से वापस आए हम लोगों के लिए कुछ सामान लेके, तब हम लोगों ने वहाँ पे सामान को अनपैक किया एंड देखा कि हमारे लिए क्या क्या आया है। हम लोग चिप्स एंड जूस खाने में बिज़ी रह गए और हमारे बाबा ड्राइव करने लगे। जब हम लोग नेशनल हाईवे की रास्ते पे पहुँच गए, हमने वहाँ पे जाके गूगल मैप लगाया। गूगल मैप के ज़रिए हम लोग बहुत आगे तक चले गए थे। केंझर लेक कुछ ही वक्त में आ जाता। हमारा होटल वहाँ पे बुक था। हम लोग सो रहे थे, मेरी मामा सो रही थी एंड हम लोग गाड़ी में सो चुके थे। मेरे बाबा स्टिल ड्राइव कर रहे थे एंड गूगल मैप ने एकदम से बोला कि टर्न लेफ़्ट, और टर्न लेफ़्ट पे मेरे बाबा ने लेफ़्ट पे गाड़ी घुमाई। जैसे ही हमने गाड़ी घुमाई, उसने 15 to 16 मिनट्स का रास्ता बताया और हम लोग सीधा सीधा उसी रास्ते पे जाने लगे। कुछ देर उसी रास्ते पे चलने के बाद हमें पता लगा कि ये तो केंझर लेक का रास्ता है ही नहीं। इवन के गूगल मैप भी कंफ्यूज हो गया था। नेशनल हाईवे 66 बहुत ही हॉरर माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे किस्से हुए हैं जिनमें आज तक कोई वापस नहीं आ पाया है, लेकिन मैं आपको ये कहानी वापस आने के बाद सुना रही हूँ। उसी पल मेरी मामा की आंख खुल गई एंड मेरी मामा ने देखा कि हम केंझर लेक नहीं पहुँचे। मेरी मामा ने मेरे बाबा से पूछा कि अभी तक हम लोग क्यों नहीं पहुँचे। मेरे बाबा ने बोला शायद गूगल मैप कंफ्यूज हो गया है। उस वक्त हमारे आसपास कोई भी नहीं था। रात के 4 बज रहे थे। हम लोग डरे और सहमे अपनी गाड़ी के अंदर बस बैठे हुए थे। रास्ते का कुछ पता नहीं था, आसपास कोई बंदा नहीं था। वहशत से हम लोगों के होंठ सफ़ेद पड़ गए थे। हम लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि कोई चोर ना आए और हमें लूट ना ले, या कोई भी अर्बन लेजेंड हमारे साथ कुछ बुरा ना करे। हम लोगों की गाड़ी जहाँ रुकी थी वो एक जंगल था। उस जंगल से दूर दूर से रोने की शदीद तरीन आवाज़ें आने लगी। हम लोग गाड़ी से उतरे और देखने के लिए जंगल में गए। मैं और मेरी मामा एक तरफ और मैं और मेरा भाई एक, बाबा और मेरा भाई एक तरफ। हम लोग जंगल में इधर उधर टहलने लगे कि शायद हमें कोई घर या कोई रुकने की जगह मिल जाए जहाँ पे हम स्टे कर लें या किसी से रास्ता पूछ लें। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा जंगल में जाना और गाड़ी से उतरना ही सबसे बड़ी गलती होगी। मेरी मामा आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आगे बढ़ी। मैं और मेरी बहन डरी और सहमी। मैं और मेरे बाबा एक तरफ और मैं और बहन और मामा एक तरफ। मैं बाबा के साथ आयत उल कुर्सी पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगी। हम लोग आगे बढ़े। जैसे जैसे हम लोगों के कदम आगे बढ़ते रहे, कुछ बहुत ही नेगेटिव से फीलिंग्स हम लोगों को आने लगी। खैर, वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत दूर झोपड़ी टाइप घर देखा जहाँ पे लाइटें चमक रही थी। मैंने मामा को आवाज़ लगाई और कहा कि शायद वहाँ कोई है।
یا وہاں کوئی رہتا ہے۔ میں اور میرے بابا فوراً وہاں پہ جانے لگے۔ میری ماما اور میری بہن پیچھے سے آنے لگے اور میرا بھائی میرے ساتھ تھا۔ ہم لوگ جب جھوپڑی کے آگے جانے لگے، ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے گئے اور جھوپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ جھوپڑی کے پاس پہنچتے ہی ہمیں وہاں پہ ایک بڑھیا ملی۔ وہ بڑھیا سن نہیں سکتی تھی، اس نے ہمیں یہ بتایا، اور نہ ہی وہ بڑھیا بول سکتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا کہ نہ ہی میں سن سکتی ہوں اور نہ ہی میں بول سکتی ہوں، لیکن ہم نے اس کو اشارے سے سمجھایا کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں اور ہمیں شیلٹر کی ضرورت ہے۔ وہ بڑھیا کافی عجیب طریقے سے ہمیں دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ اس بڑھیا کی جھوپڑی کے پاس آتے ہی ہم لوگوں کو کافی نیگیٹو سی فیلنگ آنے لگی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں یہاں کا راستہ نہیں جانتی ہوں کیونکہ میں یہاں پہ نئی شفٹ ہوئی ہوں، شاید آج تم لوگوں کو میرے گھر میں ہی پناہ لینی پڑے گی۔ میں اور میرے بابا حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بڑھیا تو کافی دنوں سے یہاں پہ رہ رہی لگ رہی تھی کیونکہ اس کا گھر کافی سیٹ تھا، لیکن وہ بڑھیا ہمیں راستہ بتانے سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ میری جھوپڑی میں ہی پناہ لے لو۔ میں اور میرے بابا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اوکے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی گاڑی سے سامان نکالا اور یہاں پہ سامان لے کر آ گئے اور بڑھیا کے گھر اندر داخل ہو گئے۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی داخلہ لیا، ہم لوگوں کو بڑھیا کے گھر میں سے ایک عجیب سی بدبو آنے لگی۔ بڑھیا نے کہا او شاید چوہا مر گیا ہے۔ ہمیں اشارے سے اس نے یہ بات بولی کیونکہ بڑھیا نہ ہی تو بول سکتی تھی اور نہ ہی تو سن سکتی تھی۔ وہ صرف ہمارے ایکسپریشنز کو دیکھ کے سمجھ گئی کہ ان کو بدبو آ رہی ہے، اور بڑھیا کے گھر سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی جیسے کہ لاشوں میں سے آتی ہے، لیکن بڑھیا نے اس بات کو ٹال دیا یہ کہہ کے کہ چوہا مر گیا ہے۔ وہ بولی کہ شاید تم لوگوں کو بھوک لگ رہی ہوگی، میں ابھی وہاں سے کھانا لے کر آتی ہوں۔ اس نے ہمیں اشارے سے یہ بات بولی۔ ہم لوگ بیٹھ گئے اور بڑھیا کا انتظار کرنے لگے۔ بڑھیا تھوڑی دیر میں آئی اور اپنے ہاتھ میں 2 بڑی بڑی بوریاں لے کر آئی۔ ان بوریوں میں سے سڑی ہوئی بدبو آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے ناکوں پہ ہاتھ رکھا اور بڑھیا ہم سے پوچھنے لگی یہ والی پکاؤں یا یہ والی پکاؤں؟ ہم نے بولا کچھ بھی پکائیں لیکن ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ بابا کو کچھ نیگیٹو سا لگا اور ماما کو بھی کچھ نیگیٹو سا لگا۔ بڑھیا زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے گھر سے بنا کھائے کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ بڑھیا نے اپنی بوریاں کھولی اور ان میں سے 2 لاشیں نکالیں۔ بڑھیا کہہ رہی تھی جلدی بتاؤ ورنہ تمہارا بھی یہی حال کر دوں گی جیسے ان لوگوں کا کیا، کیونکہ ان لوگوں نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ کیا کھائیں گے۔ خوف کے مارے ہم لوگوں کا برا حال تھا۔ ہم لوگ کانپ رہے تھے اور بس دعا کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آسرا ملے اور اس بڑھیا سے ہماری جان چھڑ جائے۔ بڑھیا کے گھر سے زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اندر سے بہت ساری لاشیں مری ہوئی ملیں اور وہاں پہ ایک زندہ چھوٹی لڑکی بہت ہی عجیب سا بیہیو کر رہی تھی، اور ہم لوگ فٹافٹ سے ادھر ادھر نہ دیکھے بنا بھاگے۔ بڑھیا کی جھوپڑی سے باہر نکلنے کے بعد بڑھیا کی جھوپڑی جل گئی۔ بڑھیا کہہ رہی تھی جو بھی یہاں سے باہر جاتا آج تک وہ بچتا نہیں۔ اصل میں بڑھیا کے اوپر ایک قرض تھا، اگر اس کے گھر سے کوئی زندہ واپس جائے گا تو بڑھیا کی جھوپڑی جل جائے گی اور بڑھیا وہیں پہ مر جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑھیا لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی تھی۔ بڑھیا پہلے لوگوں کو پھنساتی تھی ان سے۔ بڑھیا اصل میں ایک چھلاوا تھی۔ بڑھیا لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتی، اپنے گھر بلاتی اور گھر بلانے کے بعد ان سے پوچھتی کہ وہ کیا کھائیں گے، اور اگر وہ جواب نہ دیتے تو بڑھیا ان کو مار دیتی اور اپنے اگلے شکار کا انتظار کرتی، لیکن بڑھیا کو جو ہرا دیتا وہ اس کی وجہ سے بڑھیا کا گھر جل جاتا اور بڑھیا بھی جل کے ختم ہو جاتی۔ وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور واپس ہم لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ وہاں پر آنا ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اگر خدا نخواستہ ہم لوگ وہاں پہ پھنس جاتے تو
بہت ہی برا ہوتا۔ آج کی کہانی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اینڈ یہ ایک فکشنل سٹوری ہے، ریئل نہیں ہے، لیکن آئی ہوپ کہ یہ اچھی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو ذرا سی بھی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہوپ یو لائک the video. If you did, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Malaika Jackson Lodhi. ہمیشہ سے آپ لوگوں کے لیے اسی طریقے سے کہانیاں بناتی آئی ہوں اور بناتی رہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ بہت دنوں کے بعد میں یہ ایک ویڈیو ڈال رہی ہوں، لیکن میں کافی بڑے بڑے پروجیکٹس پہ لگی ہوں جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے آگے۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اور واپس سے نہیں بولوں گی ورنہ آپ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے، اور سبسکرائب کرے بنا مت جانا۔ سبسکرائب کو میرا گلا سمجھ کے دبا دو یا بڑھیا کا گھر گلا سمجھ کے دبا دو، اینڈ ابھی کے لیے اللہ حافظ، بائے۔